بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان ناظرین، پروگرام اسٹیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور آج جو سارا دن سے ہر جگہ پر بحث ہو رہی ہے، چاہے وہ قانونی حلقے ہیں، چاہے وہ سیاسی حلقے ہیں، وہ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کے الزام کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے اس پر ہو رہی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں، اور بات صرف آج سے شروع نہیں ہوگی بلکہ بات بہت پہلے سے شروع ہو سکتی ہے۔ یہ الزامات لگتے رہے، اور سابق دور میں بھی، پچھلے دور میں بھی یہی کہا جاتا رہا۔ میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے فیصلوں کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ نہ صرف یہ عدم اطمینان کا اظہار ہوا، بلکہ ثاقب نثار دور کے کیے ہوئے تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک طرح سے ریورس ہونے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ہو چکے ہیں اور کئی ہونے جا رہے ہیں۔ جن جج صاحبان نے خط لکھا ان میں محسن اختر کیانی، طارق جہانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب طاہر اور سمن رفعت امتیاز شامل ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ مطالبہ کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کنونشن بلایا جائے، یعنی کہ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی جو مداخلت ہو رہی ہے، اور جس میں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کا رشتہ دار اغوا کر لیا گیا، پھر اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ایک جج کی رہائش گاہ سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا۔ اس قسم کے مختلف واقعات ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مداخلت بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ دوسری طرف جب ہم رد عمل کو دیکھتے ہیں تو اس رد عمل کو جو کہ آفیشیل سورسز سے نہیں آ رہا لیکن ان آفیشیل سورسز سے آ رہا ہے، وہ ایک اندیا دیر ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک معزز اور محترم جج جن پر باقاعدہ مظاہر نقوی کی طرح کے الزامات ہیں، وہ اصل میں اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب کا واقعہ جو ہے وہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے ان پر جب الزام لگے، ان کے خلاف ریفرنس آیا تو وہ مستعفی ہو گئے، لیکن مستعفی ہونے کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کارروائی کو جاری رکھا، اور کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے ان سے ان کی تمام برات واپس لے لی گئی، اور ان کو یہ حق بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا گیا کہ وہ خود کو سابق جج لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں حکومتی ارکان کی پریس کانفرنس کی بات کروں یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاؤں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان 6 ججوں کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور فل ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع جو ہے وہ ایجنسیوں کے اداروں کے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور حکومتی پارٹی جو ہے وہ بھی ادھر دوسری طرف موجود ہے، حکمران اتحاد دوسری طرف موجود ہے۔ دلچسپ اطلاعات جو ہیں سوشل میڈیا پر بڑے بڑے سینئر اینکرز اور صحافی شیئر کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جج صاحب جنہوں نے خط لکھا، انہوں نے اپنے 5 کروڑ 60 لاکھ کے اثاثوں کو ڈکلیئر کیا۔ ایک جج صاحب جن کا نام جگہ جگہ لیا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کے جو اثاثے ہیں اور ایک ریفرنس کے اندر ایک نیکسٹر لگا کر جس کو شو بھی کیا گیا ہے، وہ 187 کروڑ کے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، تقریباً آپ یہ کہیں کہ 180 کروڑ سے زیادہ کا فرق ہے ان کے ڈکلیئرڈ اور ان ڈکلیئرڈ اثاثوں کے اندر۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ یو ایس اے، تھائی لینڈ، کے ایس اے، مختلف جگہوں کے جو سفر کیے پچھلے کچھ عرصے میں، صرف اگر ان کو ہی دیکھا جائے اور آمدن اور اخراجات میں جو تفاوت ہے اس کو دیکھا جائے تو کوئی انہوں نے صرف جو سفر تھے اس پر ہی کوئی 6.25 کروڑ روپے کے 6 کروڑ 42 لاکھ ایگزیکٹ فگر ہے اس کے اخراجات کیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی لا فرم کے بانی ہیں اے کیو کے نام سے، جو لا فرم جو ہے باقاعدہ طور پر انصاف کو فروخت کرنے کے حوالے سے اور مشکوک سرگرمیوں کے حوالے سے رپورٹ کی جاتی ہے۔ انہی میں جو جج صاحبان ہیں، ان میں سے ایک اور جج ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی سنگین بددیانتیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ دوہری شہریت جو ہے وہ بھی ان کا ایشو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس امریکہ کی بھی نیشنلٹی ہے۔ بیرون ملک سرمایہ کاری پر بھی ان کا ڈوزیر تیار ہو رہا ہے۔ یہ دوسری طرف سے انفارمیشن ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو یہ اثاثے غلط ظاہر کرنے سے متعلق ریفرنس کی نقول، باقی ساری چیزیں، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایک لڑائی ہونے والی ہے، اور یہ ابھی جو ہے اس تمام معاملے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ، چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بھی ہیں، خط انہی کو لکھا گیا تھا۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے افطاری سے پہلے
کوئی 2-2.5 گھنٹے کا اجلاس کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. اس اجلاس کے اندر کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کنونشن بلایا جائے جس میں یہ ساری چیزیں رکھی جائے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ یہ دائرہ کار ہے کہ وہ کوئی جلسہ وکیلوں کا کرے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرے, یا کچھ اور ہے؟ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری عدالتیں ایک مرتبہ پھر, جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, دوسری طرف حکومت ہے, تو کیا ایک مرتبہ پھر عدالتیں سیاسی اکھاڑا بنی ہیں؟ کیا ہمارے جج ایک مرتبہ پھر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ جیسے ہی شوکت صدیقی صاحب والا معاملے کا فیصلہ آیا اس کو استعمال کیا کیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا استحکام آئے گا, نہیں آئے گا؟ کیا بہتری ہوگی, نہیں ہوگی, بدتری ہوگی؟ یقینی طور پر جو ہمارے جوڈیشل امور کے ایکسپرٹس ہیں وہی اس پر بات کر سکتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر جو رہنما موجود ہیں میں ان کا مشکور ہوں. یہاں پر راجہ ذوالقرنین صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق مسلم لیگ نون لائرز فورم سے ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ سیکرٹری رہے ہیں, چیزوں کو معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ راج صاحب یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی مشکور ہوں خرم ضیاء بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ایڈوکیٹ پیپلز لائرز فورم ہیں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں لائرز فورم کے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چیزوں کو کس طرح دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی اور وکلا. اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں اویس احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, دوسرا فریق جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو مداخلت ہو رہی ہے اس کو روکا جانا چاہیے اور یہ مداخلت بالکل درست ہے, یہ سچ بولا جا رہا ہے. انصاف لائرز فورم سے آپ کا تعلق ہے. اویس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. میاں داؤد بھی ماہر قانون ہیں, وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں. میاں داؤد جو ہیں اس سے پہلے جو ہم ایک مثال دیتے ہیں مظاہر نقوی صاحب والی, ان کے خلاف پہلے سب سے پہلے اٹھنے والے اور انہیں گھر پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے میاں داؤد ہیں. وہ بھی اس میں انہوں نے بھی ایک پٹیشن ڈال دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے راجہ ذوالقرنین صاحب, یہ سارا کچھ عدالتی امور میں ایگزیکٹو ایجنسیوں کی مداخلت ہے, اس وقت نہیں ہے, پرانی تھی اب نہیں ہے, اب بھی ہے, کوئی اغوا ہوا ہے, ٹارچر ہوا ہے, یہ کیا چل رہا ہے سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں خان صاحب آپ کے چینل کا بڑا مشکور ہوں کہ انتہائی اہم نیشنل ایشو پہ آپ نے فوری یہ پروگرام کیا. میں آج کا جو خط منظر عام پہ آیا جس پہ قاضی صاحب نے بڑے مناسب انداز سے ایک نوٹس لیا ہے, میں اس کی ٹائمنگ صرف ٹائمنگ کی بات کروں گا. اچھا, خط کی جو ٹائمنگ ہے, آج شانگلہ میں 5 چینی انجینئرز اور 6 سیولین جو داسو ڈیم پہ کام کر رہے تھے وہ شہید کر دیے. صحیح, ٹھیک ہے جی, اسی دن آیا یہ خط. میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1, آج تبت میں پاکستان آرمی کی یعنی ہماری ڈیفنس انسٹالیشن پہ باقاعدہ دہشت گرد حملہ ہوا اور آرگنائزڈ حملہ تھا. ہمارے اس پہ حملہ کیا گیا, وہاں ہماری آرمی نے 4 دہشت گرد موقع پہ فرق کر دی. نمبر 3, آج ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان آرمی کے معاملات میں ہوا, وہاں پر 6 دہشت گرد مارے گئے. آج ہی امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ریاست پاکستان کے خلاف کہ اگر پاکستان کی ریاست نے ایران سے آئل اور گیس کا معاہدہ کیا تو اس کے نتائج بڑے برے ہوں گے. یہ آج کی نیوز ہے, آپ چیک کر لیں. کیا امریکہ نے باقاعدہ طور پر آپ اس خط کو ان تمام چیزوں کے ساتھ کس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے, آپ یہ سارا کچھ دیکھ لیں, ایک طے شدہ پلانڈ ایجنڈے کا حصہ ہے.
اور میں اس معاملے میں ایکیوز کرتا ہوں براہ راست کہ یہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے، یہ ایک ہی ٹیبل سے یہ ایک ہی ہینڈلر ان کو ہینڈل کرتا ہے. دیکھیں پاکستان کی ریاست ایک ہی ٹیبل سے ایک ہی ہینڈلر، ایک ہی ہینڈلر. 6 معزز جج ہیں، انہوں نے آپس میں بابا بیٹھا یہ ہوگا. معزز جج نہیں ہے، یہ تو سارے کے سارے آپ دیکھیں، آپ نے خود ان پہ چارج شیٹ لگا دی ہے. کتنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سب موجود ہیں. یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں بابا. یہ اکثر ججوں کے بیٹے اپنا سالے دماد جو ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ روایت بنی ہوئی ہے ان کو جج بنایا جاتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے. میں صرف آپ کو خان صاحب ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ اس خط کے معاملے اور کی ڈائریکشن. آپ نے ڈائریکشن کی بات کی، آپ نے ہینڈلر کی بات کی، آپ نے ایک ہی ٹیبل کی بات کی. ہینڈلر کون ہے؟ وہ کون سی ٹیبل ہے؟ بالکل امریکہ جو ہے یا عالمی قوتیں جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، جو یہ دیکھیں یہ پاکستان کی آرمی ایجنسی پر براہ راست ان کا حملہ ہے. اور ادھر چینی جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں. ادھر یعنی کہ یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور وہاں آپ سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری رہے، بڑے آپ ذمہ دار، آپ اس کی اتنی خوفناک بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 6 جو جج ہیں انہوں نے جو خط لکھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے ایگزیکٹو ایجنسیوں کی. یہ ایک طے شدہ ایجنڈے کا حصہ ہے. یہ اینٹی اسٹیٹ اس وقت سٹیٹمنٹ دے رہا. میں بالکل سمجھتا ہوں یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات نہیں ہوئے، ہائی کورٹ کے ایک جج کا رشتہ دار اغوا کیا گیا، کسی سے کوئی خفیہ کیمرہ برآمد ہوا، یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں. بات سنیں، بات یہ ہے صرف اور صرف میں نے آپ کو ٹائمنگ کی ہے کہ اٹ از اے ویل تھاٹ، ویل کنسیڈرڈ، ویل پلانڈ. اور اس وقت ان بچوں کو استعمال کیا گیا. یہ جو جج ہیں ان کو آپ بچے کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بیچارے کیا ہیں، یہ جنہوں کی امریکہ میں جن کی یورپ میں جائیدادیں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں آپ کے سامنے، وہ ایک کسی بندے نے لا فرم بنائی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے باہر بندے بیٹھے باقاعدہ انصاف بیچتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے عام شہریوں کا مسئلہ ہے کہ یہاں عدالتوں میں اس طرح انصاف نہیں مل رہا. معاملہ یہ ہے کہ یہ صاحب بہادر جو ہے، میں نے آپ کو صرف عرض کیا، میں بالکل ان کے بیان، ان کے لیٹر کو شک و شبے کی نگاہ آپ نے بڑی رائے صاحب بات کر دی. اگر آپ اس کو ایک عالمی منظرنامے کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں، میرا خیال ہے جو باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جج حضرات ہیں، ہو سکتا ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردیاں ہوں، اور اس وقت چونکہ ناراضگی چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے، اس کو سر لے جا کے ایک بڑی بات نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیں ہمدردی ہونا، اگر صرف ہمدردی تک بات ہونا تو بات اور ہے. معاملہ یہ ہے دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، صحیح، ایک طرف ہمارے جرنیل تک شہید ہو رہے ہیں، اور ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور باقاعدہ طور پر اس موقع پر جبکہ پاکستان کے خلاف ایک پروکسی وار لڑی جا رہی ہے. آپ دیکھیں 1.5 کروڑ روپے کا، 5 کروڑ روپے کا ہتھیار جو ہے ان سے برآمد ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ مسلم ایک جو ایونٹ ہے وہ 50 کروڑ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کو ان کے ساتھ جوڑنا اور ان کو ان کے ساتھ جوڑنا جڑتے ہیں آپ کی نظر میں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی ٹیبل سے اپریٹ ہو رہی ہے، ایک ہی ہینڈل ان کو اپروچ. یعنی دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں، اس موقع پر باقاعدہ 6 خبریں پورے آ رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے. اور یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ہے، 6 بندے ایک گروپ بنا کے، ایک ٹیم بنا کے، اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں، کنونشن بلائیں کہ کنونشن اگر کوئی باہر بات کرے تو علیحدہ بات ہے. بار ایسوسیشن کہہ سکتی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا اختیار کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کنونشن. مینی بھائی میں سمجھتا ہوں خان صاحب، میری یہ کنسیڈرڈ رائے ہے کہ یہ ود میلافائڈ انٹینشن، ود الٹیریئر موٹیوز یہ لیٹر لکھا گیا ہے، اور ایک خاص موقع پر یہ لکھا گیا ہے. اور ادھر دوسری طرف
اب ایک دم یعنی کہ جو وہ جوان جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں لاشیں آ رہی ہیں، اب ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ میں اس کو تھوڑا سا میں نے خورم صاحب آپ کی طرف آنا ہے، لیکن میں اویس کی طرف پہلے جاؤں گا. اویس یہ راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہیں بالکل ایک مختلف جگہ پہ جا کے جوڑ دیا اس کو، پاکستان کی سیکورٹی کا ایشو بیان کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہماری آرمی، ہماری ایجنسیاں جو ہے وہ حالت جنگ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نجم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج یہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے ہم لائرز کو مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کا. میرے بڑے ہیں، سینئر ہیں، میں 0% اتفاق کرتا ہوں ان سے. دیکھیں ان کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یار انٹرنل ایشوز ہیں، انٹرنل سیکیورٹی ایشوز ہیں. ہم اپنی اس غلطی کو نہیں مان رہے کہ جو سیکیورٹی لیبس ہوئے چائنیز کے لیے، ہمیں ان چیزوں میں جانا چاہیے نا کہ یار سیکیورٹی لیبس ہیں، ڈی آئی خان کے اندر سیکیورٹی لیبس ہیں. امریکہ کا یہ جو پائپ لائن کا ایشو ہے پاکستان ایران کا، یہ آج کا ایشو نہیں ہے. کاش کہ راجہ صاحب یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جو پی ایم ایران کی گورنمنٹ ہے یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ ٹائمنگ کو یہ کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ججیز کے اس لیٹر کے ساتھ، کیونکہ آج 2-3 دن کے بعد ان کے یہ ریومرز جو ہیں کہ جتنی پیٹرول اور ڈیزل نے ہائیک پکڑنی ہے اس کی بھی شاید ذکر کر دیتے، ٹیکسز کا ذکر کر دیتے کہ آئی ایم ایف کی میٹنگز بھی جاری ہیں اس کو بھی ریلیٹ کر دیتے ان ایشوز کے ساتھ. خدارا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. کیا ہم بھول گئے کہ جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے ریزائن کیوں کیا؟ بار کے اندر آئے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب، بار کے اندر آ کے اپنی تقریر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جب ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ لوگ لگے کیا ہوتا ہے، کیوں وہ ریزائن کیے، کس پریشر کے. وہ ایک پہلا قطرہ تھا نجم بھائی، وہ پہلا قطرہ جیسے شاہد جمیل خان صاحب، ان کو بھی اسی طرح کے تھریٹ سے، لیکن وہ ریزائن کر کے اپنے گھر چلے گئے. اور کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا واقعہ ہمیں بھول گئے؟ وہ بیچارے آج تک اپنی پٹیشن لیے سپریم کورٹ میں آج پاکستان تحریک انصاف والے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہو گئے ہیں، پہلے مخالف رہے ہیں. میں ساتھ والی بات نہیں کر رہا، میں ساتھ والی بات نہیں کر رہا. کیا اعظم خان سواتی صاحب کو بھول گئے جن کے کمرے کے اندر وہ کیمراز لگے ہوئے تھے؟ آج ان ججیز کو میں ان ججیز کے دیکھیں رول آف لا کی جب بات کریں گے ہم بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی بات کریں گے ہم ان کو بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ان ججیز کو پی ٹی آئی ججیز کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی رول آف لا کے ساتھ ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. دیکھیں عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہم عدلیہ کی، آپ کے خیال میں عدلیہ کی آزادی نہیں ہے یہاں پر؟ دیکھیں یہ پرسنل ایشوز ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں اگر 6 لوگ میں دیکھیں میں اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، دیکھیں میں ایز اے لائر یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو سکتا ہے، میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو سکتا ہے. دیکھیے آج حامد خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ بالکل عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہے اور ان ججیز کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہماری پارٹی کیا کہتی ہے کہ اگر کسی ایک بندے کے اوپر مظاہر علی اکبر نقوی کی طرح کوئی کرپشن چارجز ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اگر کسی کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، داماد یہ لوگ یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ تو زبان سے عام بات ہے. نجم بھائی آپ ہائی کورٹ کے اندر جا کے دیکھیں، میں ایک بات، میں 4 ججز کے نام کوٹ نہیں کروں گا، 4-5 ججز کے نام، ان کے بیٹے آج بھی لیگل ایڈوائزریز ان کو مل رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ملتی ہیں سب، ٹھیک ہے. یہی چیزیں ہیں نا کہ 1800 کی جو راج صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنے، آپ بھی سوری انٹرو میں آپ نے کہا کہ ایک بندے کو کرپشن چارجز اتنے ہیں، وہ کیسے ہو گئے؟ AQ لا فرم کیسے کو پتہ چلا رہے؟ یار آپ کے ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ کے اوپر اگر پرائم منسٹر آف پاکستان، دیکھیں آپ پھر کہیں گے دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کے نیچے MNs MPs پارلیمنٹرین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نا، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر مظاہر علی اکبر نقوی ہوا ہے تو ان ایسے لوگ جس کے اوپر چارجز ہیں، اگر وہ 5-4 ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، پی ٹی آئی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ. صحیح ہے. میں میاں داؤد نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے، ان کی طرف بھی چلتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نجم بھائی. میاں صاحب یہ 6 ججوں کا جو خط ہے یہاں پر راجہ ذوالقرنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تو اس کو بالکل پاکستان کی سیکورٹی کی سچویشن کے ساتھ ملاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک بڑی سازش ہے آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف. اویس بھٹی صاحب پی ٹی آئی سے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انصاف کی بالادستی ہونی چاہیے. آپ ان معاملات میں بڑے ہیں، آپ نے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی ہے ایک اور سپریم کورٹ میں، یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟
میں نے تو نجم بھائی اپنی سپریم کورٹ میں جو آئینی درخواست دائر کی ہے اس میں یہ باضابطہ طور کے اوپر واقعات کا تاریخوں کا حوالہ دے کے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی ایک بالکل سوچی سمجھی طے شدہ منصوبے کے تحت ایک موو ہے اور اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ جب بھی بیانیہ بنانے کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی پروکسی قسم کا ایونٹ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے تاکہ طریقے وہ سپورٹ دی جا سکے. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ خط جو ہے وہ میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتا ہے تو ساتھ ہی تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے یہ بات کوئی آڈیو کا مسئلہ ہو گیا بیچ میں کوئی سگنل کا مسئلہ ہو گیا جی, کہیں باہر ہے وہ, اس کی وجہ سے ہو گیا. پی ٹی آئی کی سوچی میں بھائی بڑا حیران ہوں کہ آپ لوگ یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی وار کیوں ڈکلیئر یہ لوگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے عرفان قادری صاحب کس کے حق میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, حامد خان صاحب کس کے حق میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا بھائی. صاحب کون ہے آپ مجھے بتا دیں. پی ٹی آئی سے نہیں, وہ کسی اور طرف سے کر رہے ہیں. حامد خان صاحب کون ہے؟ حامد خان صاحب کون ہے؟ وہ رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سینیٹر ہے نا آج جب وہ بالکل پی ٹی آئی ہیں, وہ پی ٹی آئی فیس ہے, وہ پی ٹی آئی ہیں. صحیح ہے حامد خان, بٹ وہ آدمی ہیں کہ جب قاضی پی ٹی آئی کا کوئی, یہ 6 ججوں کے خط کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہم لوگ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لوگ تو دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا آج تک. خان صاحب کے پوری پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پی ٹی آئی سپورٹ کرنا ایک, آپ یہ سوشل میڈیا کی جنگ کو آپ پی ٹی آئی سپورٹ ہے نا کہتے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم بھی بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کی بات کریں گے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اس کے اندر کوگنیزنس لینی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ وہ کنونشن بلاتے ہیں. کنونشن کا اس میں کیا ہے؟ اچھا, یہ اس پر میں نے بھی بات کرنی ہے کہ کنونشن کس طرح ایک بلانے کا مطالبہ کیا. لیکن سب سے پہلے ایک بات بڑی بات ہوگی, اور خرم صاحب یہ کیا سارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لائر کے طور پہ, پیپلز پارٹی کی نظر سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مداخلت کی مخالف رہی ہے, لیکن اب یہ اور صورتحال بن گئی ہے. سر میں تو ایک بات کہوں گا نجم صاحب, یہ راحت صاحب میرے بڑے ہیں, یہ بھی میرے بھائی ہیں, اس لیے آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر ہم نے تو بھگتا ہے نا جی, ہم نے تو یہ بھگتا ہے ان کا ججوں کا رویہ. ہمارے لیڈر کو پھانسی دے دی گئی, اور وہ کس نے کروائی سب کو پتہ چل گیا سر, پیچھے کون تھا. اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے تو اب پرانی بات ہوگی سر, ہو گئی, لیکن دیکھنا سر, دیکھنا ایک بات فیصلہ آ گیا نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو عدلیہ ہے اس کو اپنا منہ دھونا پڑے گا. میں بار بار, میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جب تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرے گی عدلیہ, یہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے. ہمیشہ تالے آزماؤں کا حصہ بن کر آپ دیکھیے, جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے یہ ساتھ مل گئے ہیں. کبھی اللہ کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے, کبھی سٹینڈ لیا ہی نہیں آج تک. اور ہماری پارٹی کا تو موقف یہ رہا ہے ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے. اچھی بات, جاگنا چاہیے, اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے. اور جو اہم بات ہے کہ آج پورے پاکستان کی بار کاؤنسل نے یہ اعلانیہ, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. ساری پنجاب بار کاؤنسل, سندھ بار کاؤنسل, پشاور بار کاؤنسل, سب نے ایک یونیورسلی ابھی ایک اعلانیہ جاری کیا ہے کہ جو بھی ہے یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, اس کا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر. اور میرا موقف یہی ہے سر کہ اس ملک میں عدلیہ کا جو کردار ہے اس کو سامنے آج, جیسے آپ نے بات کی کرپشن کے الزامات بھی ہیں, اثاثے کچھ ڈکلیئر ہیں. اور رایا صاحب کس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک مافیا بن چکا ہے عدلیہ. یہ سارے بھتیجے بھانجے, مطلب جو بیٹے, ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا نمبر آ گیا, بھئی آپ نے آنا ہے. اور یہ تھوڑا سا مجھے اس پہ ہے, تحفظات بھی ہیں کہ یہ جو ابھی شکوہ کر رہے تھے کہ لیگل ایڈوائزریاں مل رہی ہیں سب کی سب, موجودہ حکومت کے جو حامی جج وغیرہ سارا کچھ, اسی قسم کی بات کر رہے تھے. سر وہ جج صاحبان نہیں, میرے میرے بھائی ہیں جن کی بات کر رہے ہیں, حامد خان صاحب کی, ماشاءاللہ بڑے اچھے لیڈر ہیں. ساری عمر ایڈوائزریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایڈوائزر ان کے پاس ہیں. کبھی سوچے بیٹھ کے بات, تو ان کی بات تو بڑی کرتے ہیں. میں آپ کو نام کرواؤں گا, رایا صاحب تعریف کریں گے اس بات کی
لیڈر تو ہیں لیکن موج لگی ہوئی ہے بھائی. میں ایک لسٹ بھی گنوا دوں گا. ہاں لسٹ ہے پوری. تو دونوں ایک دوسروں کی لسٹ ایک دوسرے کی لسٹ گنوائیں گے. نہیں میں تو لیڈر کی بات جو کر رہا طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی کون سے؟ یہ جو طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی ایک لسٹ پوری گنوا سکتا میں طارق صاحب کی بات نہیں کر رہا. میں تو حامد صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کی انہوں نے بات کی ہے بڑی ماشاء اللہ قانون کے بڑے قانون دان ہیں, بڑا انصاف کی بات کرتے ہیں, پچھلے 50 سال سے ماشاء اللہ براجمان ہیں, اور ان کو آفر ہو کہ جج بن جائیں. انہوں نے جج بن کرنا تھا, کم ہے, ایڈوائزری اتنی ہے ماشاء اللہ, موجیں لگی ہوئی ہیں سر. لائک آدمی ہے سر لیکچر دینا بڑا آسان ہے, لوگوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے بیٹھ کے بڑے کے اوپر. یہ ایڈوائزریاں ملتی ہیں, ہوتی بھی ہیں. ایڈوائزریاں چھوڑیں جناب, پتہ نہیں ایک آبزرور کے طور پہ مجھے آپ سے آبزرویشن اپنی شیئر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ایک بڑی تحریک چلی تھی, بہت بڑی تحریک چلی تھی ریسٹوریشن کے لیے ایک چیف جسٹس کی. پھر جس گروپ نے وہ تحریک چلائی تھی اس کے بعد آنے والے دنوں میں چیف جسٹس کے ساتھ اس گروپ کے جتنے بھی چیمبرز اٹیچ تھے سارے جج تو وہیں سے آتے رہے تھے. سارے جج وہاں سے آئے تھے. کیوں ویسا وہیں سے نہیں آئے گورنمنٹ بھی اسی وجہ سے بن گئی تھی. جج کہاں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور کو گورنمنٹ بھی اس ٹائم بن گئی تھی. یہ نہیں کہتے نا ریجسٹریشن کی بات, وہ الگ بات ہے. یہاں سے چل کے مرید کے یہاں سے چل کے مرید کے تک نہیں گئے تھے, بینیفیشری کوئی اور تھے. سر جو آپ نے بات بیرسٹر اعتزاز صاحب اس کے بینیفیشری تھے, میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری تھے, پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری تھی. سر ایک بات یہاں پہ کہوں گا, دیکھیں مجھے کمپلیٹ کر لینا. سر بینیفیشری کون تھا مجھے یہ بتا دیں, کون بینیفیشری تھا؟ سر بینیفیشری میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, زرداری صاحب اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. یہ لوگ ان کی گورنمنٹ آئی نا, ان کی کیا ملک میں کیا کر لیا؟ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے اور یہ لوگ کولیشن گورنمنٹ کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. کیسے آتی ہے؟ نہیں دیکھیں نا کیسے آتی ہے, آپ کو نہیں پتا کیسے آتی ہے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں ایڈوائزریز کی. ساتھ آج تک چیف صاحب کے فلاں پیش نہیں ہوئے تھے, ان کا تھا بھی میں پیش نہیں ہوں گا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن جو اصولی بات تھی یہاں پر صحیح ہے. وہ ایک اور چیز ہے کہ اگر اس قسم کی مداخلت ہو رہی ہے تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو کوئی کنونشن بنانا چاہیے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اعلامیہ آنے والا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے. لیکن کیا کنونشن بلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک میڈیا ہائپ کریٹ کر دیں, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس ایشو کے حوالے سے جو آنے والے دنوں میں بڑا بن سکتا ہے, اور بڑا اس لیے بن سکتا ہے کہ ایک طرف سے تو ایک خط چلا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو جس میں 6 جج حضرات جو ہیں, 5 حضرات اور ایک خاتون جو ہیں, انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ مداخلت ہو رہی ہے ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی, یعنی کہ حکومت بھی مداخلت کر رہی ہے اور ایجنسیاں بھی مداخلت کر رہی ہیں. اگر ہم تھڑے کی بحث کریں, چوک چوراہے کی بحث کریں تو یہ بہت پرانا الزام ہے, بلکہ الزام ہی نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہم واقعات اس کے حوالے سے بیان بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم سیاست میں غیر جانبدار ہیں. پاکستان تحریک انصاف نہیں مانتی اس کو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس وقت بھی ایجنسیاں اور فوج غیر جانبدار نہیں ہیں, جانبدار ہیں. لیکن دوسری طرف فوج کہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ثبوت دیا جائے جس سے آپ اپنا الزام ثابت کر سکیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. بہرحال یہ ایک بحث جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب مطالبہ یہ ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ایک کنونشن طلب کرے. یہاں پر میرے پاس ویسے میں بھٹی صاحب بھی موجود ہیں, راجہ ذوالقرنین بھی موجود ہیں, خرم ضیاء بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. تھوڑا سا خرم صاحب چونکہ آپ پہلے بات کر رہے تھے, کنونشن بلایا جائے ان معاملات کے اوپر, یہ ایک مناسب رستہ ہے, حکمت عملی ہے؟ سر یہ ججوں کا کام نہیں ہے کنونشن بلانا, یہ کو بار کاؤنسل بلائیں, کو اور بات کریں, ان کا پریروگیٹو بھی نہیں. جوڈیشل کونسل کا یہ کام نہیں ہے, ان کا بھی ججوں کا کام بھی نہیں کہ لیٹر لکھیں کنونشن بلائیں, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ دیکھ رہا ہے یہ کو بار کاؤنسل کریں, صحیح ہے, کوئی وکیلوں کے نمائندے کریں, کوئی تنظیم کریں. آپ کا کام صرف یہ کہ اگر آپ کو شکایت ہے, آپ نے لیٹر لکھ دیا, آپ نے تفوعات کا اظہار کیجیے, بجائے کہ کنونشن بلایا جائے. ان کا پریروگیٹو بھی نہیں ہے. اور سر میں اس سب کو بات کو چھوڑ دیں, میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ انصاف جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے کہ ہو رہا ہے, جو ہمارا ہے. دیکھیں چرچل نے کہا تھا سر, یاد ہے نا آپ کو, ان کا سر حالات بڑے خراب ہیں ورلڈ وار کے اندر, ان کا عدالتیں کام کر رہی ہیں نا, انصاف ہو رہا ہے ان کا, جی ان کا پریشان نہ ہو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس ملک میں اس جوڈیشری نے تباہ کر دیا اس فیبرک کو, ہمیشہ پارٹ پارسل بن کے ان ایجنسیز کا
जितने आज़ाद हो गए ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा सर, हालात भी ठीक हो जाएंगे। सही है। वैसे कन्वेंशन होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं जजों की शिकायत को, इस ख़त को, तो इसमें जो मुतालबा है वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा। मैं ज़ाती हैसियत में एक जर्नलिस्ट के तौर पे कह रहा हूँ, आपको लगता है कि ये कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कोई जस्टिफाइड है या कोई और रास्ता होना चाहिए? देखिए, जो मुदाखलत की हद तक बात है ना, मुदाखलत तो हमेशा रही है, ठीक है, और मुदाखलत आज भी इस्टेब्लिशमेंट की, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन तब भी थी जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए थे। देखिए, उनका तो डिसीजन जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनके डिसीजन हो चुके हैं। छोड़े, जब पास कर दे सवाल को। गुजर की बात, अब गुजर की है बात, अब देखिए, अब नई बातें हैं, अब नई कहानियां हैं, नया दिन है। देखिए, जहाँ तक बात है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कन्वेंशन बुलाने की, मैं अपने भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, ये एम्बिट नहीं है इनका कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है जजों को अपॉइंट करना है, उनको निकालना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए करना है, ये सारी चीजें हैं ना उनका काम। ये तो नहीं है कि अब आप उनको बीच चौराहे ला के खड़ा कर दें। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस चीजों को बिल्कुल देखना चाहिए कि यार क्यों ऐसी देखिए, जब मुदाखलत होगी, जब उनके डिसीजंस के ऊपर वो लोग, जो भी लोग हैं जो उसके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों के घरों के बेडरूम्स तक नहीं सेफ एंड साउंड होंगे, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे इदारे के वो हेड है, सिर्फ उनका काम ये नहीं, उनका काम इंसाफ देना तो है ही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स भी तो है ना, उनको भी चलाना है उन्होंने। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो पाकिस्तान के फेडरल की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहां पे बैठे हुए जजेस अगर वो ही सिक्योर नहीं है तो कौन सिक्योर होगा? अगर एक जज के घर के अंदर कैमरास लग रहे हैं, तो क्या ये आप, मैं या कोई भी हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या कोई ये बर्दाश्त कर सकता है मेरे कमरे में, किसी के कमरे में ये ऐसी चीज हो? अगर बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी एक कमेटी बना के खुद करना चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच चौराहे ला के उनको आप बिठाएं और कन्वेंशन बुलाएं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी की जात के ऊपर अटैक करेगा। हमारे जो इदारे हैं वो भी हमारे हैं, हमने इदारों की यहाँ पे इज्जत और तकरीम के लिए काम करना है, कोई बेइज्जती के लिए नहीं करना। अगर जुडिशरी के अंदर मुदाखलत है, उसको रोकना चाहिए, और ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कल थी, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है यार, किसी टाइम पे तो रुकना है ना इसको, मुदाखलत को। अगर हम कहेंगे कि नवाज शरीफ के टाइम पे थी, इमरान खान के टाइम पे नहीं थी, इमरान खान के टाइम पे थी, जरदारी साहब के टाइम पे नहीं थी, देखें सारे टाइम्स को छोड़ दें, इसके ऊपर यूनैनिमस डिसीजन जरूर होना चाहिए कि आप सारे मुत्तफिक हो इसमें। ये ना कोई हामिद खान की बात है, ना कोई किसी आजम जी तारड़ ग्रुप साहब की बात है, किसी की बात नहीं है। ये एक बात जो की जा रही है, इस वक्त जो बात की जा रही है, जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट भी इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में एक जज साहब है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आने वाला था, उनको उसकी खबर मिल गई। एक और जज साहब है, उनके लिए डोजियर तैयार हो रहा था, उनके हवाले से उनको खबर मिल गई, उन्होंने बाकी जजों को साथ मिलाकर एक ग्रुप बनाया, जो सारी बात हो रही है। तो उस जो आगे रेफरेंस का सामना करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या कहने के लिए कि ये इसलिए था कि चूँकि हमने ये बात की है, तो ये उसके लिए है सारा कुछ। इस थ्योरी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनिशिएट किया इंक्वायरी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। सही, देखिए उन्होंने वो भी पिटिशंस में गए, सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस में भी जाते रहे, लेकिन किसी ने सुनी तो नहीं। जो रियलिटी थी मियां दाऊद की एप्लीकेशन के ऊपर जो हुआ वो बिल्कुल हुआ। अभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन छोटी मोटी ये जो लेटर्स है ना, इनसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं होगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो काम है वो रोक दे, लेकिन असल चीज तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन की बात तो है ही नहीं है, बात तो है मुदाखलत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये देखना चाहिए कि कौन मुदाखलत कर रहा है और क्यों कर रहा है। इस तरह इंसाफ रोज बिकता रहेगा। ये जो इस वक्त राइसब सवाल पैदा हो गया वो ये है कि क्या ये जो मुदाखलत हो रही है, मुबैना मुदाखलत की बात की जाए, जो जिसकी निशानदेही खात्मे की गई है, तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आता है कि इस पर काम करे, या ये चीफ जस्टिस को करना चाहिए उनको बतौर इदारे के सरबराह के तौर पे? पहला सवाल तो ये सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, मैं पहले जो आपका पहला सवाल था ना, तो वो एक बड़ा ही बचगाना मुतालबा मैं समझता हूँ, कन्वेंशन वाला, कन्वेंशन वाला, जो कि उनका दायरा कार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक आप देखते हैं कि जज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, न्यूज़ ब्रेकिंग दे रहे हैं,
ہمارے ISPR کے بھی دوست جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پریس بریفنگ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی ججوں نے اپنا گروپ بنایا جو کہ ایک جینوئنلی پولیٹیکل عمل کا حصہ ہے. گروپنگ جو ہے اٹ مینس دے وانٹڈ ٹو ڈیفینڈ سم تھنگ, جو رانگ انہوں نے کیے ہیں اس کو مل کے 4-5 کرپٹ آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بچائیں. اب یہ بھی ایک گروپنگ بنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گروپنگ جو ہے کس لیے بنی. اب آپ نے آپ کا جو سوال اوریجنل مجھے کیا آپ نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اس وقت عدالتی معاملات کو ریگولیٹ کرنے کا سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب اس وقت تاریخ کے اچھے ججوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں, اور خاص طور پر بھٹو شہید کے فیصلے میں جو انہوں نے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ فیصلہ دیا. اور یہ دیکھیں آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں لیکن وہ یہ اچھے فیصلے دینے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے فوری نوٹس تاریخ کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کو درست کیا جا رہا ہے. ہاں, اور یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں. اور بھٹو صاحب کے فیصلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تاریخی رول ادا کیا جو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ نہیں اب سپریم جوڈیشل کونسل ایک کنونشن بلائے. نہیں وہ کنونشن بلانے کے بجائے کچھ اور کریں نا بھائی, اس کو صحیح اگر خرابی ہے تو کنونشن بلانا یا کرنا پارٹیوں کا کام ہے. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. جج کا کام ہے اپنی ججمنٹ لکھے. دیکھیں ہمارے سامنے دونوں ہی انتہائی بالغ نظر متحرک ہمارے ایکٹیو جو ہے فیوچر آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر بد سے بچائے. یہ بار کا ایک برائٹ فیوچر ہے, اور انہوں نے بھی یہ رائے دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا, کیونکہ جو لوگ میرٹ پہ نہیں نہ آتے, جو ججوں کے بھتیجے ہیں بانجے ہیں, پکڑ کے کسی کو امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا یا رجسٹریاں لکھ رہا تھا کسی, تو اس کو جج بنا دیا. اچھا, اس قسم کے بچے یہ سارے ہمارے تو بچے ہیں. اور یعنی کہ محسن نقوی صاحب میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے, کہاں سے ہیں, کدھر سے ہیں, اور ان کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا, کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھا تو وہ میرا کارکن تھا. اچھا, تو کس طرح میں بھی گکھڑ کیانی اور ادھر ہم بیسڈ ہیں پنڈی کے. تو بات یہ ہے کہ یہ احباب جتنے بھی ہیں کیونکہ یہ میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میرٹ والا نہیں ہے. یہ بیچارے پریس کانفرنس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بابا ایک خبر کی جو خبریت ہوتی ہے وہ ایک دن کی ہے, بلکہ جس ایک گھنٹے میں خبر پرانی ہو جاتی ہے. سر راز صاحب کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں. اب یقین کیجئے کہ اس سے پہلے 2008 سے پہلے ایک سسٹم تھا, یہ میرے موقف کی تائید کریں گے, ایک سسٹم تھا ہمارے عدالتوں میں کہ سینئر وکلائن جیسے جو لائق فائق جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہ پارٹی ریکمینڈ کرتی تھی اور وہ جج بنتے تھے. یہ فقار چوہدری صاحب نے ماشاء اللہ آ کے ایک کمیشن کا سسٹم بنایا جسے ہم کہیں گے وہ جج بنے گا, پارٹی بنے کو ہم بھی جانتے ہیں. ایک سسٹم تھا, پوچھیے لائک ان جیسے دوست اور کئی نام ہیں. چلیں ججوں کی اہلیت پہ غور کرنا چاہیے جی, سپریم جوڈیشل کونسل کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے, باقی چیزوں پہ کرے یا نہ کرے. لیکن یہ سارا اسکینڈل چل رہا ہے اس وقت, ایک بڑا ایک طرف سے ایک چیز سامنے آ گئی اور دوسری طرف سے دوسری چیز سامنے آ گئی. اس کا ہمارے جو وکلا رہنما ہے وہ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ معاملہ بڑھے گا, ٹھپ ہو جائے گا, بڑا کرائسس پیدا ہوگا, نہیں ہوگا؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے ہوئے خط کی طرف دیکھیں اور اس میں جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں کہ عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ججوں سے اپنے پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت عمران خان صاحب کو 100 کے قریب 100 کے لگ بھگ ایسے مقدمات میں ضمانت دے چکی ہوئی ہے جن میں اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کو ضمانت نہ ملتی, لیکن خان صاحب کو مل چکی ہوئی ہے. اب دوسری طرف سے الزام یہ بھی آ گیا کہ اثاثے ٹھیک ٹھاک قسم کے ہیں, ریفرنس آ رہے ہیں, دوہری شہریت ہے اور پتہ نہیں کس قسم کی سرمایہ کاری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے
جو آگے بڑھے گی. یہ کوئی جوڈیشری کا ایشو نہیں ہے, یہ جوڈیشری سے بڑھ کر جوڈیشری سے باہر کچھ پلیئرز ہیں جو کہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر ابھی میاں داؤد میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو جو ہے سارا کچھ ڈیزائن کر رہی ہے. راجہ ذوالقرنین صاحب کہتے ہیں کہ اس کا رائٹر, اس کا ٹیبل بالکل, اس کا پلانر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی متاثر کر رہا ہے. اب یہ ایک ایشو اٹھ کھڑا ہوا. اویس, یہ ایشو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2-4 دن خبریں بنیں گی, ختم ہو جائے گا, یا یہ چلے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو اس میں جو ہمارے میاں داؤد صاحب بات کر رہے ہیں, بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے ایک بڑا اچھا کام بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کرپشن آف ججز کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا, میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میاں صاحب کو تھوڑی سی بائسنس دکھا رہے ہیں اس میں. بائسنس یہ کہ شاید ان کی محبت ہے یہ پی ٹی آئی سے, کہ وہ پی ٹی آئی کو بلیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی کا لیڈر تو یار بیچارہ خود انہی کورٹس کا, انہی کچہریوں کا ڈسا ہوا ہے, اور تو وہ خود جو 100+ کیسز کے اندر ہیں وہ تو خود جھوٹا انوالو کیا ہوا ہے. اس کو ان سے ریلیف نہیں مل رہا, انصاف نہیں مل رہا. وہ تو خود اسی مداخلت کے اگینسٹ ریزسٹنس ہے. وہ تو خود اس مداخلت کے خلاف سب سے بڑا کھڑے ہونے والا انسان ہے. کیا وہ ان ججز کو آپریٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا بندہ, یا اس کا سوشل میڈیا سیل آج اتنا ایکٹیو ہے 9 مئی کے بعد کہ وہ ان ججز کو کہہ سکے کہ یہ ججز جو ہیں آج پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے پیرول ہے؟ بالکل میاں صاحب, میں میاں داؤد صاحب کو میں مخاطب کر کہوں گا, میاں صاحب بالکل ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہم لوگ تو خود بات کرتے ہیں اس مداخلت کے بند ہونے کی, اس ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ تو خود کہتے ہیں پی ٹی آئی والے, دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا انسٹانس آج ججز نے خود لیا ہے, جو کہ ان کی زبان پہ آج آیا ہے. ان کو شاید ان کا ضمیر پہلے جاگنا چاہیے تھا. دیکھیں پی ٹی آئی کا, دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں. آپ گھوم کر کے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کوئی تعلق نہیں. ویسے بھائی سمپل بات کریں آپ کہ نہیں ہے. احمد خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں نا, ہم مداخلت بند ہونے کی بات کرتے ہیں نا. اگر ان لوگوں نے بھی انسٹینس لیا ہے تو وہ ہمارے پیچھے اگر خرم صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کس طرح بڑھے گا معاملہ؟ یہ کوئی 1-2 جج تو نہیں بیچ میں کہیں فارغ ہو جائیں گے جواب میں, یا اس معاملے کے اوپر کوئی اور چڑھائی ہوگی؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ آئی بلیو کہ جب سے قائد صاحب آئے نا, چیف بنے ہیں, بڑی امیدیں ہیں ان سے, اور 1-2 فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں, ایک بھٹو کا اس کا فیصلہ کیا, ہم تو بہت خوش ہیں ہماری پارٹی تو, کہ ایک دیر آئے دوست والی بات ہے کہ عدلیہ نے اپنا جو داغ تھا وہ دھویا اور یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ ایک عدالتی مرڈر تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا وقت آ رہا ہے, اور یہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں جن پہ یہ ابھی چارجز ہیں کرپشن کے, اور جن کے اثاثے بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن بدن, پتہ نہیں کیا ان کے مراد تو ہوتی ہیں, لیکن یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مطلب کہتے کچھ ہیں, اور ابھی آپ نے ایک بات کی, میں نام بھی لوں گا, کہ 6 کروڑ پہ ایک جج جو ہے اپنی فیملی میں خرچ کر دے, اور وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے سیرنگ کر رہے ہیں, کبھی ملیشیا, کبھی کہیں, کبھی سنگاپور, مطلب تھائی لینڈ جا رہے ہیں بچوں کو لے کر, اور گورنمنٹ کے ایکسٹیکر سے سارا خرچ کر رہے ہیں. یہ مراد بند ہونی چاہیے سر, اور میں تو امید سے ہوں سر کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے, اور یہ ساری جو بھیڑیں ہیں ان کو صاف ہونا پڑے گا, عدلیہ کو آزاد ہونا پڑے گا. اور یہ قائد صاحب جو کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اعلانیہ بھی آئے گا, فل کوڈ ریفرنس ابھی ہوا ہے کچھ دیر پہلے, اس کا اعلانیہ اچھا آئے گا انشاءاللہ, اور یہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. راجہ صاحب, آپ کو یہ خط والا جو ایشو ہے 6 ججوں نے جو لکھا ہے, اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈراپ سین کیا ہوگا اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ایک ڈیفینس ورشن نہیں ہوتا, جس طرح وہ جناب وہ جو صاحب نقوی صاحب, جو جن کی ریپوٹیشن تو یہاں سارا دنیا جانتی تھی, انہوں نے بھی ایک ڈیفینس ورشن لیا تھا, استعفیٰ دے دیا تھا. اور مظاہر نقوی صاحب, مظاہر نقوی صاحب, یہ بھی لگتا ہے کہ ان 6 میں سے 2-3 افراد کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا تھا جس کو روک لگانے کے لیے وہ اس انٹرنیشنل ٹیبل کے بھی اتنے چڑھے, کیونکہ ایجنڈا وہی ہے کہ انارکزم پیدا. دیکھیں, اس سے یہ تو ہوا نا کہ آپ اور میں بیٹھے ایک نان ایشو پہ بات کر رہے ہیں. ہم ایک بھٹی صاحب نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے, جو میں ان کی سیکنڈ بھی کرتا ہوں, بڑھاتا ہوں, کہ دیکھیں ان کے براعت ختم ہونی چاہیے. ان کے جو بجلی کے آپ یونٹ فری دے رہے ہیں, اتنی بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں, ختم کرنی چاہیے.
پاکستان میں عام غریبوں کی سوئی گیس کے بل نہ بڑھائیں بابا، ان کے براز ختم کریں. یہ جو سارے مفت لے رہے ہیں، یہ جو مفت بجلی کے یونٹ لے رہے ہیں، گیس کے یونٹ لے رہے ہیں، اتنے بڑے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے. یہ صرف ڈیفینس ورشن کا آیا ہے اور یہ بھی اسی طرح انجام کو پہنچیں گے. اللہ کرے گا کہ کیونکہ وجہ ہے کہ اس وقت صحیح ایسے لوگ جوڈیشری میں سینئر شکل پہ آ رہے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین، اور ان کے جو فیصلے بھی آ رہے ہیں صحیح. وہ چلیں بولڈ جی، بھی اللہ کرے اچھے ہیں. اللہ کرے. بہت بہت شکریہ راجہ ذوالقرنین صاحب تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے. خرم ضیاء بھٹی صاحب تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. اویس احمد بھٹی صاحب نے ہمیں یہاں پر وقت دیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ساری گفتگو سے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہ ہو. یہ معاملہ آگے چلے گا اور بہت کچھ بہتر ہو جائے گا جو پہلے نہیں تھا. جیسے مظاہر نقوی کیس میں بہتر ہوا، آگے بھی بہت کچھ بہتر ہوگا. اللہ حافظ.